بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں جو آرمی کی پریپریشن کر رہی ہیں یا ایئر فورس نیوی کی ہیں۔ اس کے علاوہ وہ تمام اسٹوڈنٹ جو ASF کے لیے یا پولیس کے ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ لیکچر اہمیت کامل ہے۔ اس لیے آپ کو چاہیے اس لیکچر کو اور پریویس جتنے بھی لیکچرز ہیں ان کو آپ ترتیب سے سنیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ سلیکٹو فورسز اکیڈمی ہم پریپریشن کیسے بچوں کو کرواتے ہیں، اور ہمارے بچے الحمدللہ انیشل ٹیسٹ سارے کلیئر کر جاتے ہیں۔ میڈیکل میں کسی کا ایشو ہو جائے تو ہو جائے، ادروائز میڈیکل بھی ہم کرتے ہیں، بچوں کو بتائیں یہ بھی ایشو ہیں، جو یہ پرابلم ہے ان کو آپ نے سارٹ آؤٹ کیا ہے، ابھی اس کا علاج آپ نے ٹریٹمنٹ کرانی ہے۔ جس طرح آپ کا تھوڑا سا ایشو ہے، آپ کا تھوڑا ایشو ہے، اس طرح بعض اسٹوڈنٹ کا پھر شوگر لیول بھی چیک کرائیں، شوگر بھی آئی ہوتی ہے، ابھی ان کی شوگر بھی چیک کی ہے بچوں کی، ابھی تک تو ٹھیک ہے لیکن یہ کہ تھوڑا مزید پرہیز کرنی ہے۔ شوگر خود بھی چیک کیے کریں، رینڈم میں چیک کریں، فاسٹنگ میں چیک کریں، دونوں چیک کریں، رینڈم میں بھی چیک کریں اور فاسٹنگ میں بھی چیک کریں۔ CP کروا لیں، بلڈ CP۔ آپ کے سٹی میں کوئی نہ کوئی گورنمنٹ کا ہاسپٹل ہوگا جہاں فری آف کاسٹ آپ چیک اپ کرا سکتے ہیں، اگر آپ فیس نہیں دے سکتے اس کے لیے تو اچھے کسی بہتر تو یہ کہ آپ CMS سے کروائیں، چاہے آپ فوجیوں کے بچے ہیں یا آپ سیولین کے بچے ہیں۔ CMS سے آپ کو پتہ ہے کہ سارے علاج کرا سکتے ہیں کمانڈ ملٹری ہاسپٹل سے۔ فوجی ڈاکٹر جب چیک کرے گا اسپیشلسٹ تو زیادہ اس میں اور سول میں بڑا فرق ہے، ان کی مشینیں بھی اچھی ہیں CMS کی، کسی قسم کا وہ نہیں ہوتی۔ فوجی فاؤنڈیشن ہاسپٹل بھی اچھے ہیں، آپ کے فوجی فاؤنڈیشن میں کام کریں وہاں سے بھی صحیح ہے۔ چیک کون سے کرانے ہیں، آپ نے بلڈ CP کروائیں، CP سے آپ کمپلیٹ پکچر آ جاتی ہے نا پورا، اس میں جو بڑی بڑی بیماریاں سامنے آ جاتی ہیں، یہ تو نہیں ہے۔ شوگر کا چیک اپ کرائیں، اگر CP کے اندر میرا خیال شوگر بھی ہوتی ہوگی، اگر نہیں ہوتی تو آپ چیک کروا لیں شوگر کا، فاسٹنگ میں چیک کرائیں، یعنی کھائے پیے بغیر نہار منہ چیک کرائیے گا، 100 سے کم ہونی چاہیے، اگر 100 سے زیادہ تو پھر آپ کی شوگر ہے۔ اس طرح کھانے کے بعد اگر 145 تک ٹھیک ہی ہوتی ہے، 200 تک بھی ٹھیک ہے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ آپ کی جو ہے نا 130-40 ہو، ایسے کم ہو اگر شام کو چیک کر رہے ہیں تو۔ کیونکہ میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں لیکن آدھا ڈاکٹر تو ہر بندہ ہے پاکستانی، ہر پاکستانی آدھا ڈاکٹر بن چکا، اپنے علاج خود کرتے ہیں ہم، ہر بندہ ہی بیمار ہے، بیماری 3-4 ہر بندے کو ہوتی ہیں، تو اتنا ایکسپیرینس سب کو، نزلہ زکام میں کون سی ٹیبلٹس لی جاتی ہے، کون سی میڈیسن لی جاتی ہیں، بخار میں کون سی ہیں، اصل ریزن کیا ہے، پھر آپ نے ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے ریزن کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے۔ اگر بخار ہے تو بخار تو کوئی بیماری نہیں ہے نا، بخار کسی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے، وہ پھر ڈاکٹروں کو پتہ چلتا ہے کس وجہ سے اس کو بخار ہے، ٹائیفائڈ کی وجہ سے ہے، ہیپیٹائٹس ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور جسم میں فالٹ ہے جس کی وجہ سے ٹیمپریچر زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے TG کا چیک کرائیں، ٹرائیگلیسرائڈس، جگر کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، یہ جگر کا ٹیسٹ ہوتا ہے، ویسے تو کمپلیٹ آپ جگر کا ٹیسٹ کروائیں اگر کسی کو ہیپیٹائٹس کا مسئلہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، یرکان ہے کسی کو ہو چکے، اگر ہیپیٹائٹس B یا C ہے۔ اگر آپ کو رننگ میں تکلیف ہوتی ہے نا، سانس پھولتا ہے، رننگ میں سانس پھول جاتا ہے بہت زیادہ، تو آپ جگر کا لازمی ٹیسٹ کرواؤ، شوگر کا ٹیسٹ کروائیں کہ ینگ عمر میں آپ کا سانس کیوں پھولتا ہے۔ بعض لوگوں کا سانس اتنا پھولتا ہے کہ چلتے پھرتے سانس پھولتے ہیں، سیڑھیاں اوپر سے نیچے آتی ہوئی سانس پھولتے ہیں۔ سانس اگر پھول رہے ہیں تو اس کی ریزن ہے بیماری ہے، باڈی کے اندر جگر کی بیماری ہے، شوگر کی بیماری ہو سکتی ہے، کوئی اور بیماری ہو سکتی ہے، پھیپھڑوں کی بیماری ہو سکتی ہے، انسان تو بڑا کمزور ہے، اس لیے آپ نے جگر کے ٹیسٹ بھی کروانے ہیں، ٹرائیگلیسرائڈس بھی کروائیں، بہت زیادہ ڈینجرس ہے اگر کسی کا ٹرائیگلیسرائڈ بڑا ہو، ٹرائیگلیسرائڈس بڑا ہو تو آپ کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، TG بڑھ جائے تو کیا ہوتا ہے، ہارٹ اٹیک۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ٹرائیگلیسرائڈ کا بڑھ جانا، اس کا ہم نہیں کر، کولیسٹرول اور ٹرائیگلیسرائڈ دونوں الگ الگ ہیں، کولیسٹرول کا بھی چیک کریں اور ٹرائیگلیسرائڈس کا بھی چیک کروائیں۔ اندر جو شریان ہے نا، اس کے اندر وہ ہوتے ہیں مادے ہوتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، اور اوور آل خون کے اندر جو ہے چربی زیادہ ہو جاتی ہے، ٹرائیگلیسرائڈ جو ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا اہم ٹیسٹ ہے، مجھے خود نہیں پتہ چلا، کافی عرصے کے بعد پتہ چلا،
اور وہ ٹیسٹ کون سا ہے؟ یورک ایسڈ کا. مجھے پین ہو رہا تھا اس میں پاؤں میں, اور ایکس رے میں کراتا رہا ہوں کافی عرصہ. میں سمجھتی شاید میرے شوز ٹھیک نہیں ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے, ہڈی کا مسئلہ ہے, پتہ نہیں اندر کیا پرابلم ہے. ہر 2 مہینے کے بعد مجھے اٹیک ہو جاتا تھا, گاؤٹ اٹیک. بعد میں سی ایم راولپنڈی سے کرن صاحب نے پھر کہا کہ آپ بیٹا یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کروائیں. جب یورک ایسڈ کا ٹیسٹ کرا تو میرا یورک ایسڈ بہت زیادہ تھا. ابھی الحمدللہ میں سارے علاج فٹ ہیں الحمدللہ. نہ شوگر ہے, نہ ٹرائگلیسرائڈس ہے, نہ دل کا مسئلہ ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, بالکل آپ کے ساتھ فٹ ہیں. ابھی میں نے آپ کے سامنے کتنی رننگ کی ہے صبح, پھر ٹیسٹ کیا نا 1 مائل کی ہے. کتنا کیا آپ نے؟ 1 مائل از اکول ٹو 1.6 کلومیٹر. میں نے کم از کم آج 10 سے 12 کلومیٹر میں نے واک کی ہے, تیز واک کی. ٹھیک ہے, ٹائم میرا زیادہ لگے کیونکہ واک ایسا کر رہا تھا, مجھے تقریباً 3-4 گھنٹے لگ گئے ہیں. لیکن ڈسٹینس بھی تو دیکھو نا, اتنا زیادہ واک کی ہے. ادھر سے راولپنڈی سے مری میں گیا ہوں پیدل. ایک دن مری سے کئی دفعہ راولپنڈی نیچے آیا ہوں پیدل ہے تو وہ تقریباً یہاں سے ڈسٹینس, یہاں سے دیکھا جائے راولپنڈی سے مری کا 45-55 کلومیٹر ہے. تو میں پیچھے وہاں سے گیا ہوں نا, یہ میں گیا ہوں جی ایس کیو سے بھی پیچھے سے گیا ہوں پیدل. وہ 60 سے بھی زیادہ بنتے ہیں. وہ یہ راستہ بھی تو ہے نا, 10-15 کلومیٹر یہ نکال ڈالنے ہیں. تو الحمدللہ فٹ ہے, فٹنس ٹھیک ہے. ایج میں ہی دیکھ لیں, آپ سے ڈبل سے بھی زیادہ ایج ہے, فادر کے برابر ہوں آپ. لیکن فٹنس کیوں اپنے آپ کو فٹ رکھا ہوا ہے. 15 کلو میں نے وزن کم کیا ہے. 15 کلو وزن کیسے کم؟ جس کا ویٹ زیادہ میں نے کیا ہے وزن کم. کیسے ویٹ زیادہ کو ریڈیوس کیے؟ گندم کم کر دیا کھانا, چاول چھوڑ دیے کھانا. چاول سے ویٹ گین ہوتا ہے, چاول زیادہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے, بیماریاں بھی لگتی ہیں چھوڑنے میں اگر کسی کو موٹاپا ہے تو. اسی طرح جہاں 2 روٹیاں کھاتے ہیں 1 چپاتی کھائیں, 1 روٹی کھائیں. دیسی اگر گندم ملتی ہے وہ کھائیں. وہ کون سی؟ چکی والا آٹا, وہ زیادہ بہتر ہے صحت کے لیے. تو کم کھائیں, واک زیادہ کریں, پانی زیادہ پئیں. پانی کتنے گلاس پیے آپ نے آج تقریباً 4 گلاس. بس دیکھو بھی پورا دن میں 4 گلاس بچے نے پانی پیے. آپ نے کتنے گلاس پیے؟ 6 گلاس. ہمیں چاہیے کہ ہم 16 گلاس پانی پئیں. کتنے گلاس پانی پئیں؟ 16. سردیوں میں 16 گلاس پینا چاہیے پانی اس عمر میں. ویسے تو 8 گلاس ہے, لیکن آپ جوان ہیں تو 16 گلاس, 16 سے 20 گلاس پانی پینا ہے آپ نے. گرمی میں آپ کو 24 گلاس تک پانی پینا چاہیے, جس طرح پاکستان گرمی پڑتی ہے. کم از کم 16 گلاس ہے. پانی زیادہ پیو, ہر گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی کا پی جائے گا. ایک تو گردے صاف ہو جاتے ہیں, یورک ایسڈ ٹھیک ہو جاتا ہے. جس کا یورک ایسڈ بڑا ہوتا ہے, پانی میں لیمن ڈال کے پیے. وزن زیادہ ہے, لیمن ڈال کے پیے. وزن زیادہ ہے تو نیم گرم پانی پیے. وزن زیادہ تو شہد ڈال کے پیے گرم پانی میں, آپ کا وزن کم ہو جائے گا. پانی تو لائف ہے, زندگی ہے. یہ ہر چیز میں بتاتا آپ کو اس لیے ہوں, ایون پرفیوم تک بتاؤں گا کہ یہ آپ بیٹا یوز کرو. ظاہر کہ آپ پریکٹیکل لائف میں آنا ہے. ٹیچر اصل وہ ہوتا ہے جو آپ کو پریکٹیکل کامیاب بنائے. بیٹھنا آپ نے صرف نہیں ہے کہ بیٹھنا ایسے بات چیت ایسے کرنی. ایک چیز بتاؤں گا, مینرز. یہ چیزیں پسند کی جاتی ہیں, اس لیے آپ یہ کرو گے تو انشاءاللہ زندگی میں کامیاب ہو جائیں گے. پانی روٹین بنا ہوا اچھا پینے کی. اچھا, یہ جو پانی ملتے ہیں نا, مختلف نام ہے, کمپنی کو نہیں لینا چاہتا, جو بوتلوں میں ملتے ہیں پانی. جس طرح یہ پانی کی بوتل ہے, ٹھیک ہے, جس طرح یہ بوتل پانی کی ہے, یہ منرل واٹر نہیں ہوتی. یہ پانی منرل نہیں ہے. ہم لوگ منرل کے اوپر کیا لکھے ہیں, منرل ہے اس کے اندر. یہ فلٹر پانی ہے صرف. اور کتنے کی بوتل ہے؟ 45 یا 50 یا 60 روپے کی ایک بوتل ہے, چھوٹی سی. اس میں 1-1.5 گلاس ہوتا ہے. منرل نہیں ہے, صرف یہ ہے کہ صاف ہے پانی کو, فلٹر صحیح ہوتا ہے. یہ تو پانی کو خود بھی آپ فلٹر کر سکتے ہیں. یہ فلٹر ہے, صاف کیے ہوئے ہیں, بالکل صاف. دیکھیں پانی کتنا صاف ہے. تو یہ پانی بوتلوں والا پینا چاہیے جو کسی کمپنی, اچھی کمپنی کے ہے. ادروائز چشمے کا پانی تو بہت اچھا ہے.
چشمے کا پانی تو بہت اچھا ہے. اگر چشمے کا پانی ہو تو کسی کے اویلیبل ہو تو چشمے کا پانی بہت اچھا پانی. مری میں جس طرح چشمے ہیں یا سواد میں چشمے ہیں. لیکن پانی جو ہم دیکھتے ہیں ہوٹلوں میں کتنا گندلا ہوتا ہے, گندا ہوتا ہے پانی. بیماری میں جو یرکان اور بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں نا, یہ پانی کی وجہ سے پھیلی ہیں. پانی جڑ ہے بیماری کی. صحت کی بنیاد بھی پانی ہے. پانی پہ توجہ دیں. پانی نہیں ملتا تو پھر ابال لیا کریں. ابال کے ابلو پانی چھان لیں پھر پئیں. کپڑے میں صاف کر کے پھر پئیں. ٹھنڈا کرنا. اور آپ کو پتہ ہے کہ جاپانی تو پیتے ہی گرم پانی ہے. چائنیز بھی گرم پیتے ہیں, ٹھنڈا پانی نہیں پیتے. صحتوں نے دیکھا نا چائنیز کی جاپانی کی صحت کیسی ہے. خشکی جسم میں نہیں ہوتی, سردیوں میں خاص خشکی ہو جاتی ہے. ابھی ہمیں دیکھیں کافی کی ہیں, ملٹری پلاننگ پر کر لی ہے, ٹاسک کرنی ہے, انڈیویجول اسٹیکس کرنی ہے, اردو لیکچریٹ کی آپ نے خود لیکچر دیے, انگلش اردو لیکچریٹ ڈسکشن پہ پتہ چل گئی یہ چیز کرنی ہے. سر ابھی آپ نے خود بولنا ہے بیٹا. کیا کرنا ہے؟ بولنے کی پریکٹس کر دیں. ابھی میں نے چیزیں بتا دیں. ویٹ ایسے کریں جس طرح بچوں والے بچے ہیں نا جو اسٹوڈنٹ ہیں کینڈیڈیٹس جو جملے بناتے ہیں غلط بنا رہے ہوتے ہیں. میرے ایک بچہ نے اتنے زیادہ لسٹ سینڈ کی, ایک جملہ بھی ٹھیک نہیں تھا اس کا. اس میں جو میں نے بتایا جو رولز اسی کو فالو کرنا ہے. جتنے رولز ہیں اگر رولز کو فالو کرو گے تو ایک ایک صفحہ کرو. میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ 700 سارے فکرے آج ہی لکھ لیں. ایک ایک فکر جو ہے نا آپ کریں کیا, ایک ایک صفحہ لکھیں, ایک ایک پیج لکھیں. چاہے آپ 10 بھی بناتے ہو نا ورڈ ڈیلی بیس پہ بنائیں, ٹھیک سوچ کے بنائیں گے, اس کا یہ ہو سکتا ہے. ابھی کچھ پوچھوں آپ لوگوں سے کویشچن. چلیں آج لیکچریٹ بھی ہے نا, تیار کیے ہوئے ہیں. اپنا ٹاپک تیار کر لیجیے گا, ٹھیک ہے, اس کو بولنا ہے آپ نے. دریائے سندھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا دریا ہے. اس کے اور کون کون سے نام ہیں اگر کسی کو یاد ہو؟ سر انڈس اور انڈس ہے, اور کون سے ہیں جو ذہن میں آتے ہیں بتائیں. چناب تو لگ دریا ہے. انڈس دریا سندھ کو ہی کہتے ہیں, بچہ صحیح کہہ رہے ہیں. اباسین بھی اسی کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح نائل آف پاکستان بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اس سندھو بھی کہتے ہیں, چائنیز کہتے ہیں سندھو, چائنیز زبان سندھو کہتے ہیں. اس طرح سیگو بھی کہتے ہیں, سیگو چاؤ. یہ بھی جو ہے نا تبت کے لوگ کہتے ہیں, تبت جو چائنا کا حصہ ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کی جو الہامی کتاب ہے. ٹوٹل اس میں کتنی صورتیں ہیں؟ سر 114. کتنی صورتوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے؟ سر ایک. کون سی صورت ہے؟ سورۃ توبہ. کتنی صورتوں میں ایک سے زیادہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے؟ ایک صورت. کون سی؟ سورہ نمل. نمل کا مطلب کیا ہے؟ 20. آپ کو پتہ ہے دریا سندھ جو ہے یہ تربیلا ڈیم دریا سندھ ہے نا, سارا ادھر سے آ رہا ہے, سارا سیاچین گلیشیئر آگے پتہ گلیشیئر چاہیں پگھلتا ہے تو وہ سارا دریا سندھ. اور پھر آگے اٹک کے مقام پہ دریا کابل ہے, اور کابل اور دریا سندھ دونوں مکس ہوتے ہیں اٹک کے مقام پہ. کس مقام پہ؟ اٹک کے مقام پہ. یہ دریا کدھر جاتا ہے دریا سندھ؟ اینڈ کدھر ہوتا ہے اس کا؟ چلتا 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 کدھر جا کے گرتا ہے؟ کس سمندر میں؟ کس سی میں؟ عربین سی, بحیرہ ہند کہتے ہیں. اور کہاں سے یہ نکل رہا ہے؟ سر تبت چائنا سے. بہت ٹھنڈا پانی ہے, نیلے رنگ کا, صاف شفاف, جو ادھر سے آ رہا ہے نا تربیلا سے. آزاد کشمیر ٹوٹل کتنے اس میں ڈسٹرکٹس ہیں, ضلع کتنے آزاد کشمیر میں؟ 10. پہلی خاتون پاکستانی لیفٹیننٹ جنرل کون ہے؟ سر شاہدہ.
لیفٹیننٹ جنرل. شاہدہ ملک تو میجر جنرل تھی نا, میجر جنرل کے اوپر پھر لیفٹیننٹ جنرل ہوتی ہے, ریٹائر ہو گئی ہیں ابھی. چلیں یہ بتا دوں, وہ پٹھان تھیں, مردان کے رہنے والی. بہت انہوں نے پارٹی کی تھی اپنے کورس میٹس وغیرہ کی. ڈاکٹروں نے بڑا انہوں کو اپریشیٹ کیا تھا. لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر نگار, لیفٹیننٹ جنرل ڈاکٹر نگار پہلی خاتون پاکستانی جنرل ہیں, لیفٹیننٹ جنرل. موٹو آف پاکستان ایئر فورس, پاکستان ایئر فورس کا موٹو کیا ہے؟ موٹو سر پاور فیتھ اینڈ گلوری. ٹھیک ہے, فیتھ پاور اینڈ گلوری. سلوگن آف پاکستان کیا ہے؟ پاکستان کا نعرہ سر تقوی, ایمان اور جہاد فی سبیل. وہ تو پاکستان کا ماٹو ہے نا, ایمان, اتحاد, تنظیم کے فیض, یونٹی, ڈسپلن, یہ تو پاکستان کا ماٹو ہے. سلوگن کیا ہے؟ نعرہ کیا ہے پاکستان کا؟ پاکستان زندہ باد, پاکستان زندہ باد, یا لانگ لیو پاکستان انگلش میں. پاکستان آرمی کا ماٹو کیا ہے؟ پاکستان آرمی کا سر یہ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ یہ نہیں ہے. پاکستان کا ماٹو ہے یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن. پاکستان آرمی کا کیا ہے؟ پاکستان آرمی کا وہ ایمان, تقوی, جہاد فی سبیل اللہ. فرق ہے اس میں, ایمان تقوی بھی اس میں آگے, جہاد فی سبیل اللہ. دونوں ماٹو میں فرق ہے, مکس نہیں کرنا. What are the official languages of UNO? English, French, Russian, Italian and German. ٹھیک ہے, عربین, عربک, چائنیز, فرینچ, رشین, اسپینش اینڈ انگلش. ٹوٹل ڈیزرٹس کتنے ہیں پاکستان میں؟ صحرا, ریگستان ٹوٹل کون کون سے ہیں؟ تھار اور کھاران. دو بتا دیں, چولستان اور ایک بتا دیں. لکھ کے یاد کرو, مجھے یاد نہیں ہوتا تو کس طرح کرنا ہے آپ نے؟ لکھ کے یاد کروں. تھار سب سے بڑا ہے, کدھر ہے یہ؟ پاکستان کی کس صوبے میں؟ سندھ میں. چولستان ہے پھر, یہ کدھر ہے چولستان؟ پنجاب میں, بہاولپور میں. تیسرا ہے تھل, تھل کدھر ہے؟ یہ پنجاب کا حصہ ہے, بکھر کا ایریا ہے. چوتھا کون سا ہے؟ سندھ کا ایک ہی ہے, سندھ کا ایک ہی ہے, تھر سب سے بڑا بھی ہے, سندھ میں ہے. ٹھیک ہے, خاران ہے پھر, خاران کدھر ہے؟ بلوچستان میں. اچھا, اور پانچواں کدھر ہے؟ گلگت بلتستان میں. کٹپانا سکردو میں, یہ کدھر ہے؟ سکردو میں. کٹپانا یاد رکھیے گا, میں نے سارے ایریاز بھی بتا دیے ہیں کیونکہ انٹرویو میں پوچھیں گے نا آپ سے. یہ تو یاد ہوگا بچوں کو, 5 ڈیزرٹس ہیں, پھر ڈیٹیل نہیں آئے گی ان کو. وہ کہیں گے سکردو کے ڈیزرٹ کا نام بتائیں, ادھر وہ چپ کر جائے گا. وچ کنٹری از کالڈ دی لینڈ آف پیور پیپل؟ پاکستان. ویئر از دی منگلا ڈیم سچویٹڈ؟ منگلا ڈیم کدھر ہے؟ میرپور آزاد کشمیر. ٹھیک ہے, تیاری آپ کے بچے ہے لیکن تھوڑا مزید تیار کریں. تیاری ٹھیک ہے, آپ کو دوڑایا بھی, آج تھکی ہوئی ہے, ویسے بھی ٹف ٹائم ہے تھوڑا یہاں پہ. بچے کہتے ہیں انیشل ہم خود پاس کر جائیں گے. تیاری بچے نہیں کرتے نا, جو انیشل نوٹس پڑھ کے اکیڈمک تو پاس کر جاؤ گے, لیکن آگے آپ فزیکل میں کیا کرو گے؟ میرا اپنا فزیکل ٹائم بہت بچے فیل ہو جاتے ہیں اگر پریکٹس نہیں ہے تو. اسی طرح انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ تعداد میں بچے انٹرویو میں
انیشیل انٹرویو میں فیل ہو جاتے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ رٹا لگاتے ہیں. رٹا نہیں لگانا آپ نے, یاد کرنا ہے. میں یہ نہیں کہتا یاد مت کریں, یاد کریں, تحقیق بھی کریں, ساتھ سرچ بھی کرو. اور یہ سب سے بڑا استاد ہے آج کل یہ موبائل, گوگل, یوٹیوب, جی سر. سوشل میڈیا. جو چیز سامنے لکھیں گے سامنے ویڈیوز آ جائیں گی. فائدہ آپ سار کے بارے میں سرچ کریں, سار کیا ہے, پوری ویڈیو لوگوں نے لیکچر دیے ہوئے ہیں, میرے اپنے لیکچر ہیں. آپ سرچ کریں سی پیک کیا ہے, پوری ویڈیوز آ جائیں گی. یہ بہت بڑی لائبریری ہے. اگر اس کا پارٹ ہم استعمال کریں تو بہت اچھی چیز ہے. نیٹ اور موبائل ٹچ میں بچوں کے پاس ہونے چاہیے, بہت ضروری ہے یہ. اب بھی آتے ہیں نیکسٹ آپ کا, صرف 2 منٹ آپ نے بولنا ہے. ابھی پبلک اسپیکنگ لیکچریٹ, اس کی بڑی اہمیت ہے. ڈیلی اس کی پریکٹس ہم کرواتے ہیں, اس لیے بچوں کو تاکہ ان کے اندر کانفیڈنس آ جائے. تو دیکھتے ہیں آج کس ٹاپک پہ یہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. آ جاؤ بچے, 1 by 1. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین. آج میں آپ لوگوں کو کھیلوں کے فائدے کے بارے میں بتاؤں گا کہ کھیل ہماری زندگی میں کتنی اہمیت کے حامل ہیں. تو دوستو, کھیل ہماری زندگی میں بہت ہی نہایت اہمیت کے حامل ہیں. یہ بہت سی بیماریوں سے ہمیں بچاتے ہیں, اور اس سے ہمارا دماغ فریش ہو جاتا ہے اور جسم کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. اس سے ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا ہو جاتا ہے کہ ہم نے خوشی کے وقت, کہ ہم نے جیت کے وقت اپنے خوشی کو کس طرح سیلیبریٹ کرنا ہے, اور ہار میں ہم نے کس طرح صبر و تحمل کا حساب مظاہرہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس میں ہمارا کانفیڈنس بڑھتا ہے اور اس سے ہم بہت سی بیماریوں سے بچ جاتے ہیں. اس سے ہمارے اندر نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے اور وقت کی پابندی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے وقت پہ سارے کام کرنے ہیں. اور اس کے بعد کھیل کھیلنے سے ہمارے کافی اچھی کمپنی مل جاتی ہے, اور اس سے ہمارے جسم کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. تو میں آپ کو یہی کہوں, میرا اوپینین یہی ہے کہ آپ ایک اچھی فزیکل کھیل کھیلیں. شکریہ, گڈ, شاباش. نیکسٹ. السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹل مین. میں آپ کو ورزش کے آج فائدے بتاؤں گا. ورزش ہر انسان کے لیے بہت ہی ضروری ہے. آج کل ورزش کرنے سے بہت ساری بیماریاں کم ہو جاتی ہیں. میرا یہی مشورہ ہے آپ کو کہ آپ ورزش کیا کریں. صبح ڈیلی نماز کے بعد پہلے عبادت کریں, پھر اس کے بعد نماز کے بعد ورزش کریں. صبح کی ورزش بہت ہی جسم کے لیے ضروری ہے. اس سے بہت سی بیماریاں بھی کم ہوتی ہیں. اور جب آپ ISSB میں فزیکل ٹیسٹ دینے جاتے ہیں تو وہاں بھی آپ کو فزیکل فٹ ہونا پڑتا ہے. اس لیے میرا آپ کو مشورہ ہے کہ آپ ورزش کیا کریں اور اپنے آپ کو فٹ رکھیں, تاکہ آپ ISSB میں بھی کامیاب ہو سکیں اور فزیکل جو ٹیسٹ ہے اس میں بھی آسانی سے پاس ہو سکیں. ٹھیک ہے, گڈ, صحیح ہے, بہترین. دعا کرتے ہیں لاسٹ میں. اللہم صلی علی محمد وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یار جتنے اسٹوڈنٹ سنتے ہیں مجھے یوٹیوب پہ فالو کر رہے ہیں یا پھر نوٹس وغیرہ پڑھتے ہیں یا اکیڈمی آتے ہیں, سب کو کامیاب فرما دیں. پیارے وطن پاکستان کی حفاظت کے لیے دعا کرتے ہیں, پاکستان ترقی کرے. فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, اور جو مظالم ڈھا رہے ہیں ان کے اوپر, یہودی ہیں, کافر ہیں, غیر مسلم ہیں, ان کو یا علیہ ہدایت دے, نہیں مانتے انہیں ہلاک کر دیں. نیست و نبود یا واد ربی لا تذر علی الارض قوما ظالمین. ان کو ہدایت دے, نہیں ہدایت کے قابل انہیں زیر زمین کر دیں, ان تباہ و برباد فرما دے. اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بیاد کل مال ملک. جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ.